کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پوچھا گیا، اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ وہ بولا، صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کیجیے کہ وہ مل جائے۔ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ایک آدمی جو اس مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا اور بولا، حضور، میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں۔ اس آدمی کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے، اس نے فوراً وہاں دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اس کو روکو، اس کو واپس بلاؤ۔ اس نے کہا، حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا، اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں واپس بلایا ہے، اور واپس بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جب تم باغ میں جاؤ اور اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آواز مت دینا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ اس آدمی نے کہا، حضور، وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، تم کئی دن کے اپنے بیٹے سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا درد ہوگا، اور تم نہیں جانتے کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس یتیم کے دل پر چوٹ لگے گی، اس یتیم کے دل پر کیا گزرے گی، اور وہ کہے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا، لیکن بچوں کے سامنے اسے بیٹا نہ کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف مت دینا۔ محترم ناظرین، لطیفے اور ہنسی مذاق کی ویڈیوز تو ہم ہر روز شیئر کرتے ہیں، آئیے آج اس اسلامی میسج کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔